چھوٹی سی بات پر ماں ناراض ہو گئی اور پھر بچے کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی گرفت کیسے ہو گئی، آج وہی واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن پلیز میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان کو صرف بیانات اور واقعات تک محدود نہیں رکھنا، سن کر اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارے ساتھ آگے ہوگا کیا، ہم اللہ کے فرمان بردار کیسے بنیں گے، اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بنیں گے، اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ تو اس لیے آپ نے ان بیانات اور واقعات کو سن کر عمل کرنا ہے۔ تو وہ واقعہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک صحابی ہے، یاد رہے کسی بھی صحابی کے اس قسم کے واقعات سننے کے بعد آپ کے دل میں کبھی صحابہ کرام کے لیے یہ خیال نہ آئے کہ ان سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے، یہ خیال کبھی بھی دل میں نہیں لانا، بلکہ انہی صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی وہ گناہ، صحابہ کرام کی وہ غلطیاں جو ان سے سرزد ہو چکی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے، وہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا بنانا تھا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نمونہ بنا کر پیش کر سکے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا، اگر صحابہ کرام کی طرح کا ایمان لا چکے ہیں تو ہدایت پائی، اگر ان کے معیار، اس کے ایمان کے معیار پر آپ کا ایمان پورا نہیں اترا تو پھر آپ مخالفت میں ہیں، یاد رکھیے۔ تو انہی صحابہ کرام میں ایک یہ ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی بات پر اس کی ماں اس سے ناراض ہو چکی تھی اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آ چکا، اب اس کی روح نہیں نکل رہی۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی کہ علقمہ کی روح نہیں نکل رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یسار، حضرت صہیب اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر وہاں پر تشریف لے گئے، معلوم کیا تو معلوم ہونے پر پتہ چلا کہ کسی بات پر اس سے والدہ ناراض ہو چکی ہیں اور والدہ نے اس کو معافی نہیں دی ہے، اس لیے آج اس کی روح نہیں نکل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے فرمایا ان کو معافی دو، معاف کرو اس کو، لیکن اس کا دل اندر سے جلا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اے بلال جاؤ اور بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول لکڑیاں اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے آپ نے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ جلا کر علقمہ کو اس میں ڈال کر جلاؤں گا۔ ماں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں اکٹھے کرنے کا حکم دیا ہے، تو ضرور یہ میرے بیٹے کو جلائیں گے۔ یہاں پر وہ بے قرار ہو گئی، اے اللہ کے رسول، اللہ کے واسطے میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلاؤ، میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلاؤ، خدا کے لیے میرے بیٹے کو نہ جلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جان اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو ویسے بھی اس کو اللہ آگ میں جلائیں گے، تو کیا فرق پڑتا ہے، میں یہیں پر اس کو آگ میں جلا دیتا ہوں تاکہ اس کا روح نکلے۔ تو یہ سن کر اس سے برداشت نہیں ہو سکا اور فوراً بولی، اے اللہ کے رسول، چلو میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، لیکن میرے بیٹے کو جلانا نہیں ہے آپ نے۔ یہ بات ماں کی زبان سے نکلتے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح جسم سے نکل گئی۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، ایک چھوٹی سی غلطی پر ماں ناراض ہوئی اور اس کی روح نہیں نکل رہی، اور ہم دن میں کئی بار اپنی ماں کو دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس کو رلاتے ہیں، بے قرار کرتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہماری گرفت کیسے ہوگی؟ آپ خود یہ سوچ لیں اور فیصلہ کر لیں۔ اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ ماں کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہے، تو جس کی ماں اس سے ناراض ہے تو میں التجا کرتا ہوں ان سے معافی مانگیں، ماں سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے یہ عہد کر لے کہ میں کبھی بھی اپنی ماں اور باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔